إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں, قرآن مجید میں بعض چیزوں کو اپنی آیات سے تعبیر فرمایا ہے ان کی اہمیت کی وجہ سے. وہ اہم چیزیں کہ جن کو اللہ نے اپنی آیات قرار دیا ہے, جبکہ ساری چیزیں اللہ کی آیات ہیں. ہمارا وجود خود اللہ کی آیات میں سے ہے. تو انہی آیات میں ایک نشانی اللہ کی یہ رشتے ازدواج یا عقد نکاح کہہ لیجیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جوڑا بنایا. مقصد کیا ہے اس کی وضاحت اللہ آگے فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت, رحمت اور الفت ڈال دی ہے. تو آپ دیکھیے یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. ابھی ایجاب و قبول کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا اور جس کا ذکر اللہ نے واضح انداز میں فرمایا ہے. اس موقع پہ قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت اور ضرورت کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور خصوصاً عقد نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہوتا تھا. ان 3 آیات میں 4 مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے. 4 مرتبہ تقویٰ یعنی اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر. اور یہ تقویٰ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. مومن اور مومنہ کے لیے جس دل میں تقویٰ نہ ہو, اللہ کی خشیت نہ ہو, تو ظاہر ہے اس دل میں ایمان بس ہی نہیں سکتا ہے, جگہ ہی نہیں پا سکتا ہے. تقویٰ پہلے ہونا چاہیے اور اسی لیے تقوی کی اہمیت کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا واشار الی قلبی, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی جانب اشارہ فرمایا. اب اس موقع پہ اللہ کے تقوی کا جو حکم دیا جا رہا ہے 3 آیت میں 4 مرتبہ, تاکہ جو رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہو, اس کی بنیاد خشیت الہی ہو, اس کی بنیاد اللہ کا خوف ہو. جب دل میں اللہ کا تقویٰ بس جائے گا, اللہ کی خشیت بس جائے گی, تو اللہ کا حق بندے ادا کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا, بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. تو تقویٰ یہ کسی بھی رشتے کی اگر بنیاد بن جائے تو اس کو دوام و ثبات اللہ بخش دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتلایا ہے رشتے کا, وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے, وہ تقویٰ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ,
جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا تکن فتنۃ وفساد عریض فی الارض، ورنہ فتنہ ہوگا اور یہ زمین میں بہت لمبا چوڑا فساد ہوگا. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو. دیکھیے اخلاق دین میں داخل ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ الگ سے اس کا ذکر فرمایا اس کی اہمیت کی وجہ سے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق وفی روایت محاسن الاخلاق. میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں عمدہ جو اخلاق ہیں ان کی تکمیل کر دوں، میرے ذریعے سے اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے. تو یہ جو رشتہ ہے اس میں بھی اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب دونوں دیندار ہوں گے، دونوں طرف سے اخلاق عمدہ اخلاق پیش کیا جائے گا تو اس رشتے کو دوام اور ثبات ملے گا. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ ابھی جو رشتہ ہونے جا رہا ہے اللہ نے کیا توفیق دی، دونوں طرف سے لوگ پڑھے لکھے ہیں. لڑکی جو ہے پڑھے لکھے خاندان کی ہے، اس کے والد حافظ قرآن ہیں، چچا حافظ قرآن ہے، اور بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں. پڑھے لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے سمجھ بوجھ والا وہ زیادہ ہوتا ہے، تعلیم کوئی بھی ہو. لیکن اور لڑکے کی طرف سے ماشاءاللہ جو ان کے والد ہیں عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ہیں فضیلت الشیخ خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ، ہر کوئی ان کو جانتا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد تقویٰ ہے، دینداری ہے. دین اگر نہ دیکھا جاتا، جیسا کہ میں نے سنا کہ جہیز وہیز کی کوئی مانگ نہیں ہے. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ دونوں طرف سے بظاہر دیندار ہوتے ہیں لیکن بعد میں بڑی اڑچنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کی مانگ بڑی لمبی ہوتی ہے، لسٹ بڑی لمبی ہوتی ہے. لڑکی والا تو مجبور ہے. تو یہ بڑی بات ہے، اور ایسا نکاح بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. رسم و رواج کی بندشوں میں ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں 45 سال تک ایسے بیٹھی رہتی ہیں اپنی دہلیز پہ. لکھنؤ میں ہم نے دیکھا بہت بوڑھی ہو گئی، ادھیڑ ہو گئی تو کہیں رشتہ لگتا ہے یا رشتہ ہی نہیں آتا. اس لیے کہ معیار انہوں نے تقویٰ کو نہیں بنایا، معیار انہوں نے دین کو نہیں بنایا، معیار انہوں نے اخلاق کو نہیں بنایا. معیار کسے بنایا؟ دولت کو بنایا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ کچھ لوگ دیکھتے ہیں مال، حسن و جمال اور جاہ و جلال، یعنی حسب نسب، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. اگر گھر میں پڑھی لکھی خاتون آئے گی، پڑھی لکھی لڑکی آئے گی تو اس کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ انشاءاللہ دیندار ہوں گے، تقویٰ شعار ہوں گے. اور اگر ہم نے مال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، حسب و نسب دیکھا، دین نہیں دیکھا، تو یہ ایک دم پرفیکٹ بات ہے کہ ایسے گھروں میں بگاڑ ابتدائی سے اور پھر انتشار ابتدائی سے مچنا شروع ہو جاتا ہے. تو رسم و رواج کو ترک کرنے کی، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے رگ و ریشے میں رسم سما چکی ہے تو دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر رسمیں کیا ہیں وہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہیں. ابھی ہم نے اسے پہلے پوچھ لیا، اور یہ سجایا گیا ہے جو پنڈال کس لیے؟ لڑکی سے اجازت لے کر کے. تو کہتے ہیں جاؤ قاضی صاحب بھی جائیں، اور شہروں میں ہم نے دیکھا باقاعدہ طور پر نیٹ والا لباس عورتیں پہنے رہتی ہیں. کہاں جائے گا قاضی وہاں پہ؟ تو کوئی قاضی صاحب وہاں گئے نہیں، ولی سے اجازت میں، ولی نے اجازت دی تبھی تو یہ سب کچھ ہوا. لڑکی کی رضا ضروری ہے، اذنھا سماعتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح سے یہ عقد نکاح ابھی مکمل ہوگا ایجاب و قبول کے بعد. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی کی خبر سنتے تھے تو برکت کی دعا دیتے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف دیکھا آپ نے زردی لگی ہوئی ہے، پوچھ لیا کیسے؟ کہا اللہ کے رسول شادی کر لیے. جن کے لیے پورا مکہ شہر چھوڑا، خیش و اقارب کو چھوڑا اللہ اس کے رسول کے لیے، آپ کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی شادی ہو گئی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی. اگر سب کو انوائٹ کرنا ضروری ہوتا تو امام کائنات سے بڑھ کر کے شخصیت کسی ہو سکتی تھی. مطلب کیا ہے؟ سمپل نکاح ہونا چاہیے، بہت ہی اس میں مسجد میں نکاح کا انعقاد یہ کوئی سنت نہیں ہے، میں پہلے واضح کر دوں. لیکن بہتر تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں کوئی ہو ہا نہیں ہوگا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا. پٹاخے بہت سے لوگ چھوڑتے ہیں، تو مسجد میں جب نکاح ہوگا تو پٹاخے نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہارے اس عقد نکاح میں برکت دے، خیر کے ساتھ تمہیں اکٹھا کر دے. اور یہی دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اس عقد نکاح میں برکت دے، خیر کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے. بظاہر ہے کہ لڑکا اور لڑکی رشتے میں بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کئی لوگ اور کئی خاندان رشتوں کی ڈور میں بچ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، ما امہرتا، کیا مہر دیا؟ کا وزن و نواتی میں ذهب، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حکم دیا اولیم البشاتین، ولیمہ کرو چاہے ایک بکرا یا بکری کیوں نہ ہو. لوگ تقلیق کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں ولیمے میں گوشت ضروری نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے نکاح میں برکت دے اور خیر کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ دوام و ثبات نصیب فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ایک اچھی نسل تقوی شعار تیار ہو، دیندار تیار ہو، علماء ہوں، حفاظ ہوں، حافظات ہوں، عالمات ہوں. اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جناب فوزان صاحب بن فضیلۃ الشیخ خورشید احمد سرفی صاحب حفظ اللہ، آپ کا عقد نکاح عزیزہ صبا خاتون بنت حافظ حفیظ الرحمان سے بعوض مہر 14.340 گرام سونا بشکل زیور کیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ قبول جی. صبا خاتون کو آپ کے عقد نکاح میں 14.340 گرام سونا بشکل زیور کے عوض میں دیا جاتا ہے. قبول ہے؟ دعا کریں. اللهم بارك اللهم بارك لنا وجمع اللهم بارك الله لكما وعليكما بارك الله صلى الله محمد وسلم مبارک ہو آپ کو، بہت بہت اللہ تعالیٰ برکت دے اس عقد نکاح میں. یہ دستخط کر دیں.